اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ اور تم اللہ کے دین کی مدد کرو اور اللہ کی تعظیم کرو اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. اب ایک گفتگو ہماری ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے نتیجے میں ہمارے نبی کو 4 انعامات سے نوازا. تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی، نعمتوں کو آپ کے اوپر کامل کر دیا اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی اور آپ کی زبردست مدد فرمائی. اور مومنوں کے لیے 3 خوشخبریاں بتلائی کہ ایک تو تمہارے قلوب کے اندر اللہ نے سکون نازل کیا جس کی بنا پر تمہارے حوصلے بلند رہے اور صلح کرنے کے وقت بھی تم ثابت قدم رہے، ہمت نہیں ہاری. اور دوسری کہ جنات تجری من تحتها الانہار، مومنوں کو ایسے باغات دیے گئے کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور تیسرے نمبر پر وہ یعذب المنافقین کہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے. اس آیت میں اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف بیان کیے کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر کے. شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت کے لیے ایک ایک گواہ کو لے آئے گا اور اس امت کے اوپر اے نبی آپ کو ہم گواہ بنا کر کے لائیں گے. تو ہر نبی امت کے اوپر گواہ ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہی دیں گے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. لیکن آپ کی وفات کے بعد بھی امت کے اعمال صبح و شام آپ پر پیش کیے جاتے ہیں. امت کے اچھے اعمال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے برے اعمال کی بنا پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو کامل مومن بندہ وہی ہے جو ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہونے دے. وہ سوچے کہ ہمارے اعمال روزانہ ہمارے نبی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں. تو ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہمارے نبی خوش ہو جائے. دوسرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو.
اور تمہارے اوپر نبی گواہ بنے. تو ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے ان کے اچھے اور برے اعمال کی، اور ہمارے نبی ہمارے متعلق اس امت کو ایک اور خصوصیت بھی اللہ نے عطا فرمائی کہ یہ دیگر امتوں کے اوپر بھی گواہی دیں گے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی امت کو پوچھا جائے گا کہ تم کو تمہارے نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی کہ نہیں، ہم کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا. نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرا پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا؟ فرمایا کہ یا اللہ میں نے تو پہنچا دیا. فرمایا آپ کی امت انکار کر رہی ہے، کہا جھوٹ بول رہی ہے. تو نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ تم اپنی بات پر گواہ پیش کرو کہ تم نے میرا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیا. حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے ہر نبی اپنی امت کو پورا پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ تمہیں کون سے احکام کو بجا لانا ہے، کون سی چیزوں سے تمہیں روکنا ہے. ہر نبی بتلا دیتا ہے اپنی امت کو، کوئی ذرہ برابر بھی خیانت کرتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ فرمائے گا کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ ان کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. اس لیے کہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گے کہ اے نوح تم اس بات پر گواہ پیش کرو کہ تم نے اپنی امت کو پیغامات پہنچا دیے. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے گواہ امت محمدیہ ہے. تو ہم کو گواہ بنایا جائے گا اس امت کے برخلاف. اللہ تعالیٰ اس امت سے سوال کرے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے نبی تک میرے پیغام پہنچا دیے تھے؟ امت محمدیہ یعنی ہم عرض کریں گے کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے تیرے احکام اپنے بندوں تک پہنچا دیے تھے. تو نوح علیہ السلام کی امت ذرح کرے گی کہ یہ امت محمدیہ جھوٹ بولتی ہے، اس لیے کہ ہم جب آئے تھے تو وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو ہمارے بہت ہی دنوں کے بعد، بہت ہی زمانے کے بعد، بالکل اخیر کے اندر یہ لوگ آئے، تو ان کو کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی اس امت سے ہم سے سوال کرے گا کہ ان لوگوں کا کہنا تو ٹھیک ہے، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ تم تو بہت زمانے کے بعد آئے، بالکل آخری امت ہو. تو یہ امت عرض کرے گی کہ یا اللہ آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے، ہم بالکل اخیر کے اندر تھے، لیکن ہم کو ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو کہ بالکل سچے نبی ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. ان کی معرفت ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو تمام پیغامات پہنچا دیے. اس پر ہم گواہی دیتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ لو یہ امت گواہی دے رہی ہے اور یہ امت کہہ رہی ہے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتلایا. تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ میری امت نے سچ بتلایا، میں نے ان کو جو بات بتلائی وہی بات بتلائی. گویا کہ اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ جیسے ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہی دیں گے، یہ امت محمدیہ ہر امت پر گواہی دے گی اور ان کے اوپر رسول گواہی دیں گے ہر امت کے متعلق بھی، اور اپنے ہمارے اعمال کے متعلق بھی نبی ہمارے اعمال کے اوپر بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا اچھے عمل کیے، کیا برے عمل کیے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت ہے کہ ہم پر گواہی دیں گے، اور ہماری امت محمدیہ کی بھی خصوصیت ہے. اور ہر نبی کی امت کی خصوصیت اس نبی کا اعزاز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم کو جو خصوصیتیں ملی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا
کہ امت کے اوپر یہ گواہی دیں گے، اور دوسرا مبشر یعنی خوشخبری دینے والا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اللہ کی جانب سے آپ نے جو احکام پہنچائے ان کو مان لیا اور ان کے اوپر عمل کیا، نبی ان کو خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی بشارت ان کو دیتے ہیں، اور قبر کے بعد کے احوال آسان ہونے کی بشارت دیتے ہیں، حشر کے اندر احوال کے آسان ہونے کی بشارت دیتے ہیں، وہ نذیرہ، اور جو احکام کو نہیں مانتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے ڈرانے والا بنا کر کے دے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی 3 صفتیں بتلائی، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جملہ اوصاف کے ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا یہ اللہ کی رضا کی بھی شرط اول ہے اور جنت میں داخلہ کی بھی شرط اول ہے۔ اگر اللہ پر تو کوئی ایمان رکھتا ہے لیکن رسول پر ایمان نہیں رکھتا، جیسے یہود اور نصارہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ لوگ اللہ کی رضا اور جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے نبی کو اسی لیے بھیجا کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے پیارے پیغمبر کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کی مدد کرو اور اللہ کی تعظیم کرو۔ اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس کے راستے کے اندر جو مجاہدات ہیں ان کو برداشت کرنا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے تمہیں محنت کرنا ہے، اس کے احکام کی بجاوری کے لیے تمہیں مشقت اٹھانا ہے، تو ان تمام کاموں کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو اور اللہ کی تعظیم کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ضمیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹاتے تھے کہ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی مدد کرو اس کے احکام کو مان کر کے، اور جہاد وغیرہ کے اندر ان کا ساتھ دے کر کے، اللہ کے دین کی مدد کر کے تم نبی کی مدد کرو اور نبی کی تعظیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ دین کا حصہ ہے، دین کا ایک جز ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سے ذرہ برابر بھی گستاخی ہو جائے تو ہمارا ایمان ہی ہفتہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی محبت کے بعد ہمیں سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنی جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت جب تک تم کو میری ذات سے نہ ہو، وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ کی محبت اگر تم چاہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ نبی بتلا دو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، مجھے خوش کرو۔ ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسی لیے صحابہ کرام آپ کا لعاب مبارک بھی زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اپنے بدن کے اوپر اس کو مل لیتے تھے۔ آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو موجود نہیں کہ ہم آپ کا وضو کا پانی لے، ہم آپ کا لعاب لے سکے، تو آپ کے فرامین کو ماننا اور آپ سے دلی محبت کرنا اور آپ کی محبت کو باعث نجات سمجھنا،
اور آپ کی ہر ہر سنت کو محبوب سمجھنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے لیے درود کی کثرت کی جائے، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ کرے، تو اس کے اندر ہمارے ہر کام کی آسانی بھی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانی بھی ہے۔ تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، آپ کے دین کی مدد کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تعظیم کرو، تکریم کرو، اور آپ کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرو، بلکہ آپ کی سنت کو باعث نجات سمجھو، اور آپ کی سنت اس کو چھوڑ دینے کو باعث وبال سمجھو۔ کھانا کھانے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں تھی کہ بسم اللہ بول کر کے کھانا کھاؤ، سامنے سے کھانا کھاؤ، اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس کو جھک کر کے کھانا کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا استحضار ہو، کھانے کے بعد اس کی دعا پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے سونے سے پہلے سونے کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر داہنی کروٹ کے اوپر سونا، اور وضو کے اندر جو سنتیں ہیں ان کو سیکھ کر کے ایک ایک سنت کو وضو کے اندر بھی ادا کیا جائے، نماز کی سنتیں سیکھ کر کے نماز کے اندر اس کو کیا جائے، معاشرے کی کیا سنتیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا، اولاد کی تربیت کا کیا طریقہ بتلایا، بیوی کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتلایا، یہ ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی کے اندر جمع کریں گے تو ہم سچے ہوں گے، ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے اندر۔ ورنہ زبان سے تو میں بھی بول دوں گا، چھوٹا بچہ بھی بول دے گا کہ ہم کو نبی سے محبت ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ایک سنت بھی اس کو یاد نہیں ہوتی، اور یاد ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنا اس کے اوپر گنا گزرتا ہے۔ اس لیے ہم ایک ایک سنت کو مستحضر کریں اور اس کے مطابق ہم اپنے اعمال کو بنائیں۔ تو اللہ نے نبی بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ نبی کی مدد بھی کی جائے اور نبی کی تعظیم اور تکریم بھی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو صبح و شام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ کوئی غم کی بات ہو تو انا للہ، خوشی کی بات ہو تو الحمدللہ، کسی نے کوئی احسان کیا تو جزاک اللہ، اور کوئی اچھی چیز دیکھی تو ماشاء اللہ۔ ہر بات میں ہماری زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، یہ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اور بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا دست شفقت، دست محبت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور جو اس بیعت کو توڑے گا تو توڑنے کا نقصان اپنے ہی اوپر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جس پر اس نے اللہ سے عہد لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی خصوصیت بتلائی کہ اے نبی، آپ کے ساتھ جنہوں نے بیعت کی در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کا جو ہاتھ ہے در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ نبی اپنے لیے کوئی چیز نہیں چاہتا، نبی اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کی چاہت امتی سے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ ان سے بیعت لی جائے، تو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
یہ ہم سے پردے غیب کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے. ہاں آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور تمام لوگ دیدار کریں گے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ کیونکہ پوری مخلوق، اب یہاں لاکھوں کا مجمع ہوتے ایک آدمی اسٹیج پر ہو تو اس کو دیکھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، تو یہ تمام لوگ کس طریقے سے دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اسی طریقے سے کرو گے جس طریقے سے تم 14ویں کا چاند دیکھتے ہو. 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند بالکل کامل اور مکمل پورا ہوتا ہے، آدھا نہیں، اور بالکل اوپر ہوتا ہے اور چمکدار اور روشن ہوتا ہے. تو ایسی مثال دی کہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ چاند پوری دنیا ایک ساتھ دیکھتی ہے. لیکن کیا کوئی مزاحمت ہوتی ہے؟ اسٹیج پر کوئی مقرر ہو یا کوئی نیتا ہو، اس کا بیان سننے کے لیے ہم جائیں تو بہت سارے لوگ دیکھنے میں ہمیں مانے بنتے ہیں، اور اکثر ایک دو سر تو مانے ہی بنتے ہیں قریب کے اندر بھی، کہ یہ کسی کا سر ہے تو وہ ہمیں مانے بنتا ہے، اور ہم کبھی ادھر سے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ سر پھر ادھر کرے تو ہمیں ادھر سر کرنا پڑتا ہے. اور زیادہ مجمع ہو تو بہت ہی زیادہ مزاحمت. لیکن فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طریقے سے کرو گے جس طریقے سے 14ویں کا چاند، اور جس طریقے سے دوپہر کو جب کہ بدلی نہ ہو اور صاف سورج ہو تو اس کو دیکھنے میں کبھی دھکا فیل کرتے ہو کہ ذرا ادھر ہٹ جاؤ میں سورج کو دیکھ لوں، بلکہ پوری دنیا بلا مزاحمت کے بلا تکلف کے دیکھتی ہے. اسی طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے. ہر ایک اپنے اپنے مرتبے کے مطابق، کسی کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، کسی کو دن میں ایک مرتبہ، کسی کو صبح و شام، کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ. جیسا جیسا ہمارا مرتبہ ہوگا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے غیب کے اندر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو تو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور بیعت کر لی، گویا کہ اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دستے شفقت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. ایک ہاتھ تمہارا، ایک ہاتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ فرماتے ہیں ان تمہارے دونوں ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے، میرا دستے شفقت ہے، میرا دستے رحمت ہے. اور ایک غیبی ہاتھ اللہ کا ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. ہاں جو اللہ والے ہیں وہ اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں ہاتھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور بیعت لینے والوں کو خوشخبری بھی سنائی کہ تم نے جو نبی سے بیعت کی در حقیقت اللہ سے بیعت کی، اور ان دونوں ہاتھوں کے اوپر میرا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو جہاد کے لیے بیعت لی، جیسے کہ یہاں پر بیعت جو رضوان لی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جب تک جان میں جان رہے گی وہاں تک ہم جہاد کریں گے، یا تو اللہ اپنے دین کو بلند کرے گا یا ہماری گردن کٹ جائے گی، وہاں تک ہم جہاد کریں گے. تو ایک تو جہاد کے اوپر بیعت لی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک منکرات کے اوپر بیعت لی کہ تم گناہ کو چھوڑ دو گے. یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. کہ یہ جو مومن عورتیں آپ کے پاس آتی ہے تو ان مومن عورتوں کو کفار کے پاس مت لوٹاؤ، بلکہ اگر تم ان کو مومن سمجھتے ہو
تو کفار کے پاس واپس مت بھیجو. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کوئی بھی اگر مدینہ میں آ جائے تو ان کو واپس تو کرنا ہے، لیکن عورتوں کو واپس مت کرو، اس لیے کہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، اور کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے تو ہجرت کرنا ضروری ہے، اور ان سے آپ کو بیعت بھی لینا ہے. یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا اذا جاءتکم یہ ایک دوسری آیت ہے کہ جب مومن عورتیں آپ کے ساتھ بیعت کرے، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی، تنہا اللہ کو مانے گی. ولا یسرقن، اور یہ بھی بیعت کرے وہ عورتیں کہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور عورتیں بیعت میں یہ بھی کہے کہ زنا نہیں کرے گی. ولا یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یأتینک ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی بہتان بھی نہ تراشے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان، غیر کا بچہ ہو، اپنے شوہر کو خبر نہ ہونے دے اور کہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے. یہ عورت ایسی خیانت نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں کہ اگر عورت نے کسی اور جگہ پر زنا کیا اور شوہر کو خبر نہیں ہوئی اور شوہر اس کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن شوہر تو یہی سمجھے گا. اب اس کی جو لڑکیاں ہیں اس کے ساتھ یہ لڑکا بھائی بہن سمجھ کر کے بلا تکلف مل رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اجنبی ہے. دوسرے نمبر پر یہ لڑکا وراثت کا مستحق یہاں پر ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے شوہر کا لڑکا نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے. تو فرمایا کہ اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں. تو ولا یأتینا ببہتان، وہ کوئی بہتان تراشی بھی نہیں کرے گی اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان، کہ عورت جب بچہ جنتی ہے تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے درمیان وہ بچہ باہر آتا ہے تو اس میں بھی وہ بہتان نہیں تراشے گی. ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی کسی بھی بھلے کام کے اندر نافرمانی نہیں کرے گی. تو فبایئہن، تو اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ مومن عورتیں جب آپ سے بیعت کریں شرک نہ کرنے پر، چوری اور زنا نہ کرنے پر، بہتان نہ باندھنے کے اوپر، اچھے کام کے اندر نافرمانی نہ کرنے کے اوپر، تو فبایئہن، تو ان سے آپ بیعت کر لو. پھر نبی کی ایک بیعت یہاں جہاد پر ہوئی، اور دوسری آیت کریمہ میں ترک منکرات یعنی گناہوں کے نہ کرنے پر. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی علی الخیر، ہر نیک کام کے اوپر. تو امر بالمعروف کے اوپر بھی کہ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج ادا کرو گے، صدقۃ الفطر ادا کرو گے، جمعہ اور عیدین کو قائم کرو گے، سچائی پر قائم رہو گے، پاک دامن رہو گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ظلم نہیں کریں گے. اس طریقے سے جتنے اچھے کام ہیں ان کے اوپر بیعت کی، ترک منکرات کے اوپر بھی بیعت کی، جہاد کے اوپر بھی بیعت کی، ہر خیر کے اوپر بھی بیعت کی. اور جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت کی علی النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے اوپر، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. تو یہ بیعت کی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جریر ابن عبداللہ بجلی انہوں نے اپنے ایک غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے کہا، تو اس نے وہ گھوڑا خرید لیا 200-300 درہم کے اندر. اب جریر ابن عبداللہ بجلی نے دیکھا کہ یار یہ گھوڑا تو ذرا اچھا ہے اور اس نے بہت سستا خریدا، شاید اس کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے مالک کو بلایا اور کہا کہ میں اس کے 300 دینے کے لیے تیار ہوں، تم لے لو گے؟ یہ تو اچھی بات ہے، میں تو 200 میں دے رہا تھا. اب 300 میں ہو گئے تو ان کو لگا کہ نہیں 300 سے بھی زیادہ کا ہے. کہا میں 400 دینے کے لیے تیار ہوں، کیا آپ تیار ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو کیا اشکال ہو سکتا ہے، وہ تو زیادہ ہی دے رہے تھے، تو اس میں بیچنے والے کو تو کوئی اشکال نہیں، اچھا 400 دے دو. پھر انہوں نے سوچا نہیں یہ 500 کا ہے. کہا 500 میں تم راضی ہو؟ کہا بھائی میں تو راضی ہوں 500 میں.
پھر ان کو لگا 500 دینے سے پہلے کہ نہیں 600 کا ہے، تم 600 میں راضی ہو؟ اب بالکل میں تو راضی ہوں۔ 600 کے اوپر آئی تو کہا 700 میں راضی ہو؟ یار ہم تو راضی ہے، تم جتنا بھی زیادہ دو گے۔ 700 دینے پر آئی 800 میں راضی ہو؟ میں تو بالکل راضی ہوں 800 کے اندر بھی۔ تو ان کو 800 درہم پورے کے پورے دی ایک گھوڑے کے۔ لوگوں نے کہا ہے وہ 200 کا دے رہا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی 300 400 500 600 700 یہاں تک کہ 800 دے دیے؟ کہا میں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے، اور وہ گھوڑے کی قیمت سے ناواقف تھا اس لیے اتنا سستا بیچ دیا، اور میرے لیے خیر خواہی کا یہی تقاضا تھا کہ میں اس کو اس کے اصل قیمت سے غافل نہ رکھوں اور بتلا دوں کہ تیرا گھوڑا اتنے کا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ ہم کو تو 700 کی چیز 400 میں مل جائے تو ایسا کہیں گے کہ گاڑی جلدی بگاؤ، اور نہیں اس کو پتہ چل گیا تو پھر خیر نہیں ہماری، کوئی زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ 400 میں بھی یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے دوسری جگہ پر تو 300 کا ایسا ہی دیکھا، تجھے دینا ہو تو دے دے 400 میں، حالانکہ ایسا کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری دھوکہ بازی ہے، اسی دھوکہ بازی کی بنا پر ہم پریشان ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی کہ ہر بات کو پورا کرتے تھے، ایمانی پاور ان کے اندر تھا، اس لیے یہ 60 آدمی لیکن 60,000 کا مقابلہ کیا، 60 صحابہ کرام نے 60,000 کا، اور ان میں صحابہ شہید ہوئے 10 اور یہ کفار 5,000 مقتول ہوئے اور بھاگے اوپر سے، کہاں 60 اور کہاں پر 60,000، یہ مقابلہ۔ حالانکہ صحابی تو یہ کہہ رہے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی جنگ میں تم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن وہی جب روم کے اندر مقابلے کے لیے جاتے ہیں 60,000 کے لیے، تو ابو عبیدہ جو لشکر کے امیر تھے ان کو کہا کہ مجھے فقط 30 آدمی دے دو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے کھیل سمجھا ہے، تم مذاق کر رہے ہو، 60,000 کا لشکر ہے اور 30 آدمی تم کہتے ہو؟ ابو عبیدہ نے بھی فرمایا کہ یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں ابو سفیان، 30 آدمیوں سے کیا؟ انہوں نے لیکن کہا کہ نہیں، یہ پورا لشکر تم ان کے سامنے کر دو گے، یہاں یہ 30,000 تھے، کہا پورا لشکر تم ان کے سامنے کر دو گے اور یہ 30,000 تھک جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ اس کے برخلاف میں 30 آدمیوں سے جو فتح پا لوں گا، اس کے بعد دیکھنا مسلمانوں میں کیسا ولولہ ہمت اور جوش پیدا ہوتا ہے اور کافر کیسے ڈر جاتے ہیں، اس لیے مجھے 30 ہی آدمی دو۔ لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ 60 آدمی لے جاؤ، جاؤ۔ 60 آدمی جاتے ہیں، اور دشمن تو یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آئے، تو یہ جبلہ ابن ایہم وہ کہتا ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ صلح کروں گا میری شرطوں پر۔ خالد بن ولید نے کہا کہ کون سی شرطوں پر؟ کہا تم صلح کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے آئے ہیں۔ جبلہ ابن ایہم نے کہا کہ تم واپس جاؤ، 60 آدمی ہے، عرب کی مائیں مجھے تانا دے گی کہ 60,000 آدمی ہو کر کے نہت سے 60 لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا، جاؤ اپنا لشکر لے کر کے آؤ۔ خالد بن ولید نے کہا کہ لیکن ہم تو مقابلہ کریں گے تمہارے 60,000 سے۔ پھر اس کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دو، لیکن 20 مرتبہ یہ حملہ کرتے ہیں، 20 مرتبہ 60 آدمیوں کے اوپر، ان کی صف ٹوٹتی نہیں ہے۔ آخر میں جب صف ان کی ٹوٹ جاتی ہے تو خالد بن ولید کہتے ہیں 6 آدمی ہو جاؤ اور 10 تولیاں بن جاؤ، اور یہ جو 10 تولیاں ان کا مقابلہ کرتی ہے، یہاں تک کہ 10 کی یہ جو 6 تولیاں ہو گئی، یہ مقابلہ کرتے ہیں
تو ادھر ابو عبیدہ ابن جراح دیکھتے ہیں کہ شام ہونے کو آئی، ابھی یہ واپس نہیں آئی، معلوم نہیں یہ 7 آدمی تھے، خود کو ہلاک کر لیا ہوگا، میں نے تو نہ ہی کہا تھا۔ ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ اب لشکر ہمارا بھیجو۔ ابو سفیان نے فرمایا کہ تم انتظار کرو اللہ کی مدد کا، اب جب بھیج ہی دیا ہے تو انتظار کرو، نہ بھیجتے تو ایک بات تھی، بھیج دیا ہے تو اب یہ لوگ واپس آئے یا ان کے قتل کی خبر آئے پھر ہم لشکر بھیجیں گے، اور اگر وہ قتل بھی ہو گئی تو کیا ہوا، وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، اس کے اندر اتنی گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنی ہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ 7,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے۔ اب دیکھا تو یہ ہنستے ہوئے حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لو، ہم نے 7 آدمیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور یہ لوگ بھاگ گئے، اور ان کے اوپر اتنا رعب بیٹھ گیا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ نہیں سکے۔ یہ ہمارے 7 آدمیوں کا یہ جوش تھا۔ آج ہم 7,000 ہو کر کے بھی کسی شہر میں 7,000 ہوتے ہیں تو بھی ڈرتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے۔ ایک شیر ہوتا ہے، شیر کے سامنے کوئی جائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اچھے اچھے پہلوان ہو، ان کے بھی کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ ایسا شیر ایک دہاڑ مارے تو کسی کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ایک گاؤں میں ایسے ہی شیر پہنچ گیا، کسی کو طاقت نہیں تھی، لیکن جن کے پاس یہ بندوق وغیرہ تھی تو ہتھیار لے کر کے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم شیر کو مار ڈالیں۔ ہمت کی اور بندوق کے ذریعے شیر کو مار ڈالا۔ شیر مر گیا تو اب تو لوگ تمام کے تمام گاؤں والے دیکھنے کے لیے آئے، تو ایک چھوٹا سا بچہ کبھی اس کی دوم بھی اٹھاتا ہے، کبھی اس کا منہ چورا کر کے اس کا دانت بھی دیکھتا ہے، اس کی زبان کو بھی ہلاتا ہے، اس کے پیٹ کے اوپر تھپ تھپاتا ہے۔ تو ابھی تک تو اس شیر سے لوگ ڈر رہے تھے۔ کیوں؟ شیر سے اتنے ڈر رہے تھے کہ ان کا پیتا پانی ہو جاتا، کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ یہ تو سن بہادروں نے ہتھیار سے مقابلہ کیا، تو اب چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگا اور اس کا جبڑا کھولنے لگا۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ وہ شیر جو صبح کو دیکھا تھا اب بندوق کے ذریعے مر جانے کے بعد بھی وہی شیر ہے۔ کمی کون سی چیز کی ہوئی کہ پہلے اس کے اندر روح تھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب شام ہوئی اور ہتھیار سے مار ڈالا گیا تو وہ روح نہیں ہوئی، تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ہمارے اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام، ان کے اندر ایمان کی روح تھی، ایمان ان کا تازہ تھا۔ اس بنا پر یہ 7,000 کا لشکر یہ بھی 7 سے بھاگتا تھا، لیکن وہ روح ہمارے اندر سے نکل گئی تو وہ شیر کی کیا حالت ہے؟ روح نکل گئی تو بچہ بھی کھیلتا ہے، تو یہ بچے بھی ہمارے ساتھ کھیلنے لگے، یہ بچے بھی ہمارے ساتھ کھیلنے لگے۔ بغداد کے اوپر جب تاتاریوں نے حملہ کیا، زبردست حملہ کیا تھا بغداد کے مسلمانوں کے اوپر، اور اسلامی حکومت کو ختم کر دیا، اور مسلمان اتنے مرعوب ہو گئے کہ ایک تاتاری عورت یہ کہتی تھی کسی مسلمان کو کہ یہاں پر اپنی گردن کو پتھر پر رکھ دے، ابھی میرے پاس چھری نہیں ہے، میں گھر سے لے کر کے آتی ہوں۔ اس کا خون خشک ہو جاتا تھا، وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، بس اس عورت کا انتظار کرتا تھا، پتھر کے اوپر گردن رکھ کر کے وہ عورت آتی اور اس کو کاٹتی تھی۔ یہ بات تھی۔ ایسے ہی زمانہ گزرتا ہے، ایک اللہ والے پیر وہاں سے گزرتے ہیں، انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تاتاری جو شہزادی تھی اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اسے اذان دینے والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو یہاں پر اذان دے رہا ہے؟ تو اس کو بلایا، کہا کہ تو نے اذان نہیں؟ کہا ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، پہلے اذان دوں گا پھر نماز پڑھوں گا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا تھا؟ سب کچھ معلوم ہے، لیکن میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، میں کروں گا۔ ہمت والے تھے، اندر روح تھی۔ تو شہزادی نے کہا کہ اچھا وہ سب ایمان والے نہیں تھے جن کو ہم نے قتل کر دیا؟ ان کے پاس بھی ایمان تھا لیکن کمزور تھا،
تو کہا کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو فتح دی اور تم کو شکست دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم کو فتح دی، اور تم مسلمانوں سے ناراض ہے تو تم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تمہاری حکومت ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے سرواہی کو دیکھا ہے، وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے تو بہت ساری بکریاں ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ، تھوڑی دیر بعد ختم کر لو، وقت تو ہو چکا ہے، تو اپنے ساتھ وہ کتا بھی رکھتا ہے۔ کہا ہاں، تو کہ کتے کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو کہا بکریاں ادھر ادھر ہو جائے تو وہ کتے کو چھوڑتا ہے چرواہا، تاکہ یہ بکریاں اپنے گلے میں واپس آ جائے، ورنہ بکریاں ادھر ادھر ہو جائے گی تو کوئی شیر اس کو کھا جائے گا، چیتا کھا جائے گا۔ تو یہ کتا اپنا چھوڑتا ہے چرواہا اس لیے تاکہ تمام بکریاں جمع ہو جائے چرواہے کے پاس۔ اسی طریقے سے ہم بھی ادھر ادھر بھٹک گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تم کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا تاکہ تم کتے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع کر دو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر کے توبہ کریں اور پھر سے متحد اور منظم ہو جائے۔ اس لیے تمہاری مثال تو کتوں کی سی ہے، اور ہم ایسی بکریاں ہیں جو چرواہے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دور ہو چکے۔ اس لیے جس طریقے سے چرواہا کتا بیچتا ہے، اللہ نے بھی اسی طریقے سے تم کو کتوں کے قائم مقام بنایا ہے اور ہم کو بکریوں کے قائم مقام بنایا ہے۔ ورنہ مسلمان تو اصل میں وہی ہے جس کا ایمان پاور والا ہو اور جو طاقتور ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر خوشخبری دیتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک